اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا تذکرہ آپ کے ساتھ آغاز کیا۔ بیان ہوا کہ کچھ ایسے اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں کہ جنہیں نامور شیعہ علماء کے عنوان سے جن کا تعارف کروایا جانا چاہیے، مستند ترین موثق ترین اصحاب حدیث، راویان حدیث اور علماء کے عنوان سے ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ در واقع یہ شخصیات تاریخ اسلام میں، تاریخ تشیع میں نہایت اہمیت کی حامل شخصیات ہیں، اور اگر ان شخصیات کا تعارف نہ کروایا جائے تو در واقع نہ صرف ان ہستیوں پر جفا ہوگی بلکہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ایک جفا ہے۔ لہٰذا ہم نے اصحاب اجماع کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ بیان ہوا کہ مرحوم قشی جو نامور شیعہ رجال پر جنہوں نے کتاب تحریر کی ہے، اور پھر ان کی کتاب کو مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پائے تکمیل تک پہنچایا، انہوں نے اپنی کتاب میں 18 افراد کو اصحاب اجماع کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ در واقع کل بیان ہوا کہ اجماع کی اصطلاح کا آغاز بھی مرحوم قشی نے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ 6 صدی ہجری کو یہ اصطلاح باقاعدہ طور پر رواج پیدا ہو گئی اور رائج ہو گئی، اور زیادہ تر افراد میں یہ افراد شہرت اختیار کر گئے کہ یہ 18 افراد در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نہایت اہمیت کے حامل افراد ہیں، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک جو دوران بنتا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، ان اصحاب نے اس دور میں زندگی بسر کی ہے اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا ان علماء کا، ان محدثین کا، ان فقہاء کا، ان ادباء کا، ان شعراء کا تعارف ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور سر فہرست ان افراد میں جس شخصیت کا آج ہم تعارف کروا رہے ہیں، ان کا نام در واقع زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی ہے۔ آج ہم ان کا تعارف کروائیں گے۔ مرحوم نجاشی اپنی کتاب میں زرارہ کو شیخ و اصحابنا کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کلمہ شیخ ایک دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، ہم ان چیزوں کو بارہا آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ کلمہ شیخ استعمال کیا جاتا ہے سادات کے مد مقابل، یعنی اولاد رسول کو سید کہا جاتا ہے، اور جو غیر اولاد رسول ہوں انہیں شیخ کہا جاتا ہے، اور علماء میں بھی اسی طرح سے ہے کہ علماء جو اولاد رسول سے ہیں انہیں جلیل القدر سادات ہونے کے عنوان سے سید کہا جاتا ہے، اور وہ علماء کہ جو اولاد رسول سے نہیں ہیں، عام افراد ہیں، انہیں شیخ کہہ کر مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک دفعہ شیخ کی اصطلاح عرفان اور تصوف میں استعمال کی جاتی ہے، اور وہاں در واقع انسان کامل مراد ہوتا ہے، پیر طریقت مراد ہوتا ہے، ایسی شخصیت مراد ہوتا ہے کہ جو روحانی اعتبار سے انسان کو مدارج عالیہ طے کرنے میں، سیر و سلوک میں انسان کی مدد کرتا ہے، جس سے انسان باقاعدہ طور پر رابطہ قائم کرتا ہے اور اس سے معارف نورانیہ کو دریافت کرتے ہوئے خداوند متعال تک پہنچتا ہے، اسے بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، دینی تعلیمات میں ایک دفعہ شیخ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس وقت مراد یہ سید اور غیر سید کے امتیاز کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ شیخ سے مراد وہاں ایک جلیل القدر ہستی مراد ہوتا ہے جو اس فن سے تعلق رکھتی ہو۔ مثلاً اگر آپ فقہ میں کسی کو شیخ کہتے ہیں تو وہاں اس عنوان سے اسے شیخ کہہ کر مخاطب قرار دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہایتی جلیل القدر شخصیت ہیں، اس علم فقہ سے ان کا تعلق ہے، علم حدیث سے ان کا تعلق ہے، علم کلام سے ان کا تعلق ہے، ادبیات سے ان کا تعلق
تعلق ہے، لہٰذا یہ شیخ ہیں، یعنی ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں، یعنی یہ شیخ الفقہاء ہیں، یعنی شیخ المحدثین ہیں، شیخ المتکلمین ہیں، یعنی تمام متکلمین کے استاد ہیں، تمام فقہاء کے استادی کے درجے پر فائز ہیں اور نہایت محترم ہیں۔ لہٰذا نجاشی نے یہاں زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی کو شیخ و اصحابنا کا جو ٹائٹل دیا ہے، یعنی تمام اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو حضرت امام باقر سے امام علی ابن موسیٰ الرضا یا امام علی ابن موسیٰ الرضا سے حضرت صاحب الامر تک جتنے بھی باقاعدہ اصحاب گزرے ہیں، ان تمام اصحاب میں زرارہ کو شیخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لہٰذا نجاشی نے زرارہ کو ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا ہے، شیخ و اصحابنا۔ پھر زرارہ کے جو تعلیمات ہیں ان میں اسے محدث کہا جاتا ہے، انہیں قاری کہا جاتا ہے، انہیں حافظ کہا جا سکتا ہے، انہیں فقیہ، متکلم، ادیب، شاعر اور مصنف کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی کتابوں میں۔ عزیزان محترم، زرارہ کے والد یعنی اعین کا اگر تذکرہ کریں تو عزیزان محترم اعین کہتے ہیں موٹی آنکھوں والے کو، یعنی کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو اور اس کی آنکھیں بہت موٹی ہوں، بہت جو ہے وہ بڑی آنکھیں ہوں، تو ایسے شخص کو اعین کہتے ہیں۔ لہٰذا زرارہ کے والد کا نام اسی عنوان سے اعین رکھا گیا کہ ان کی آنکھیں موٹی تھیں، بڑی تھیں۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر اس اعین کی تمام اولاد کے ساتھ یہی ٹائٹل اعین باقاعدہ استعمال ہونے لگا اور انہیں آل اعین کے عنوان سے یاد کیا جانے لگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، زرارہ اور زرارہ کا تمام خاندان جو آل اعین سے تعلق رکھتا ہے، ان لوگوں کا معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت میں، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ترویج میں ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی کردار ہے۔ یہ آل اعین درواقع وہ خاندان ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا گرویدہ خاندان ہے، عقیدت مند خاندان ہے، اور اس خاندان کے بعض افراد نے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی زیارت کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی کے تعارف سے متعلق۔ عزیزان محترم، زرارہ کا اصلی نام زرارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی نام عبد الرب ہے۔ لہٰذا ایک روایت بھی ظاہراً امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق، اسی زرارہ سے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مجھے تمہارا نام زرارہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک ایسی روایت نقل کی گئی ہے زرارہ سے متعلق، تو وہاں زرارہ امام کو بیان کرتا ہے کہ جی ہاں، میرا اصل نام زرارہ نہیں ہے، میرا اصل نام عبد الرب ہے۔ لہٰذا وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ زرارہ کا اصلی نام زرارہ نہیں بلکہ عبد الرب ہے، اور امام صادق آل محمد نے زرارہ کو باقاعدہ جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ زرارہ کی کنیت کی طرف اگر توجہ کی جائے تو اس کا نام ابو علی اس کی کنیت ہے، ابو الحسن اس کی کنیت ہے، اور اگر اس کے لقب کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کا لقب زرارہ ہے۔ لہٰذا شہرت بھی اسے زرارہ کے عنوان سے حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، زرارہ کا دور 70 ہجری قمری ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے 9 سال بعد زرارہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زرارہ درواقع امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اور دور امامت ہے، اس میں زرارہ کی ولادت ہوتی ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 70 سال بعد زرارہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اگر زرارہ کے نسب کو بیان کیا جائے تو عزیزان محترم، زرارہ کا تعلق آل اعین سے ہے، اور اعین بن سنن درواقع یہ ایک ایسا شخص ہے جو کوفے میں زندگی بسر کیا کرتا تھا، لیکن یہ کوفی نہیں ہے۔ زرارہ کا والد سنسن درواقع ایک عیسائی راہب تھا، ایک مسیحی راہب تھا، اور اس کا بیٹا اعین بھی درواقع ایک مسیحی انسان تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ اسیر ہو جاتا ہے اور باقاعدہ اسے قبیلہ بنی شیبان، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد جو ہے وہ اس اعین کو حلب سے بطور غلام خریداری کرتا ہے اور اسے کوفے لے آتا ہے۔
کوفے آ کر یہ اعین اسی شیبانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے فرد کے ہاتھوں مسلمان ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا عقیدت مند ہوتا ہے، لیکن تقیہ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اعین کے بیٹے عبد الملک نے باقاعدہ طور پر اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا۔ عزیزان محترم، زرارہ اسی اعین کا بیٹا ہے اور اس کا نام عبد الرب ہے۔ زرارہ کی اگر خود کی اولاد کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تو بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کی اولاد 7 ہیں، جن میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، جبکہ بعض نے بیان کیا ہے کہ زرارہ کی اولاد 6 ہے اور 6 کے 6 بیٹے ہیں، جن کا نام عبید اللہ، عبداللہ، حسن، حسین، یحییٰ اور رومی ہے، اور یہ 6 کے 6 بیٹوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شاگرد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عزیزان محترم، زرارہ نے کتنی روایات کو نقل کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم رجال حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ زرارہ نے 2097 روایات کو بیان کیا ہے۔ مفتاح کتب الاربعہ، یہ کتاب در واقع کتب اربعہ کی ایک کلید کے طور پر، ایک چابی کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ زرارہ سے 2254 روایات نقل ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، ڈائریکٹ طور پر زرارہ نے جو خود معصوم سے روایت کو سنا اور اسے آگے نقل کیا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 1200 روایات ہیں۔ پھر زرارہ نے، البتہ اختلاف ہے زرارہ کی روایات کی تعداد کے بارے میں۔ امام باقر علیہ السلام سے زرارہ نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ہے 1236 روایات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے زرارہ نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ہے 449 روایات۔ پس اس اعتبار سے زرارہ نے امام باقر سے روایات جو نقل کی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر وہ روایات جو زرارہ نے دونوں معصوم سے نقل کی ہے، یعنی امام محمد باقر سے بھی نقل کی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل کی ہے، اور اس نے باقاعدہ روایت کے آغاز میں عنہما کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی دونوں ہستیوں سے اس نے روایت نقل کی ہے۔ ان روایات کی تعداد 82 ہے، اور بعض نے 82 سے زیادہ بیان کیا ہے، یعنی 86 بیان کیا ہے۔ اور وہ روایات جو اس نے معین کر کے، یعنی معین نہیں کیا بلکہ اس عنوان سے بیان کیا ہے عن احدہما، یعنی یا امام جعفر صادق سے سنا یا امام باقر علیہ السلام سے سنا، تو ایسی روایات کی تعداد 156 روایات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرارہ جو شخصیت ہے وہ باقاعدہ کیسے روایات کو لیا کرتا تھا اور اخذ کیا کرتا تھا؟ تو عزیزان محترم، زرارہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر باقی اصحاب کی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے درس میں شریک ہوتا، باقاعدہ طور پر ان سے جا کر درس لیا کرتا تھا، یہ ایک انداز تھا۔ دوسرا انداز یہ تھا کہ وہ خصوصی طور پر امام معصوم سے ملاقات کرتا، فیض حاصل کرتا اور روایت کو ذخیرہ کرتا۔ تیسرا انداز اخذ روایت زرارہ کا یہ تھا کہ وہ معصوم کی خدمت میں خط لکھتا اور معصوم علیہ السلام اسے جواب دیتے۔ چوتھا طریقہ کار یہ تھا کہ زرارہ کسی کو امام معصوم کی خدمت میں بھیجتا، وہ جا کر امام سے سوال کرتے اور پھر آ کر زرارہ کو باخبر کر دیتے اور زرارہ اس کو باقاعدہ نوٹ کر لیتا۔ زرارہ کی روش یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی وہ معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اس کے پاس ایک لوح ہوا کرتی تھی اور جس میں وہ مطالب کو تحریر کر دیا کرتا تھا تاکہ اسے یاد رہے، وہ بھول نہ جائے کہ اس نے معصومین علیہ السلام سے کیا مطلب نقل کیا ہے۔ پھر عزیزان محترم، زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی چونکہ کوفے کا رہائشی تھا، لہٰذا باقاعدہ طور پر کوفے میں اس کا درس ہوا کرتا تھا۔ یہ منبر پر بیٹھتا تھا اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق کی روایات کو نقل کیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، زرارہ کی تعریف میں بھی روایات موجود ہیں اور زرارہ کی مذمت میں بھی روایات موجود ہیں۔ تعریف میں روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔
کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور اس روایت کو مرحوم شیخ طوسی نے اپنی کتاب اختیار و معرفت الرجال، اور اس میں بھی در واقع انہوں نے مرحوم قشی سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور در واقع جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، وہاں پر یہ روایت نقل ہے کہ باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ زرارہ بن اعین، کہ اللہ تبارک و تعالی زرارہ بن اعین پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے، لولا زرارہ لن درست آثار النبوہ، کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو نبوت کے آثار محو ہو جاتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث محو ہو جاتی، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے لولا زرارہ، اگر زرارہ نہ ہوتا لظننت، تو میں یہ گمان کرتا ہوں ان احادیث ابھی، کہ میرے بابا امام محمد باقر کی احادیث لتذہب، کہ وہ نابود ہو جاتی، وہ ضائع ہو جاتی، وہ محو ہو جاتی، لہٰذا زرارہ کا ایک بنیادی کردار ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگوں نے زرارہ کی جو ہے وہ مذمت پر موجود روایات کو معیار قرار دیتے ہوئے اس زرارہ کو ثقہ شمار نہیں کیا ہے، لیکن در واقع زرارہ کی مذمت پر موجود جو روایات ہیں وہ تقیہ پر حمل کی جاتی ہیں۔ یہاں میں نقل کرتا چلوں محدث عظیم الشان جو ہے وہ مرحوم حر عاملی اپنی کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 196 پر باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، اور روایت کا مضمون یہ ہے کہ عبداللہ بن زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اپنے بابا کو میرا سلام دینا، اور جا کر اپنے بابا سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا۔ اب یہ جو پیغام امام صادق کا ہے، اس پیغام کو اگر دیکھا جائے اور اس پر توجہ دی جائے تو در واقع یہاں سے ایک قانون ہمیں معلوم ہوتا ہے زرارہ سے متعلق، اور امام فرماتے ہیں کہ اپنے بابا کو یہ کہنا کہ اگر ہم تمہارے خلاف کبھی کوئی بات کہیں، کبھی کوئی مطلب بیان کریں تو جان لینا کہ ہم نے وہ بات تمہارے دفاع میں کہی ہے۔ پس قانون یہ نکلتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی ہستی کے خلاف کوئی کلام اپنے لبھائے مبارک سے جاری کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ہستی کی مذمت کی جائے، بلکہ تحقیق ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں تقیہ پر حمل ان الفاظ کو ادا کیا جائے در واقع اس ہستی کے دفاع میں، اور اس ہستی کی جو ہے وہ حفاظت کی خاطر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کلمات کو جاری کیا ہو۔ پھر امام ایک اور قانون بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ جو افراد بھی ہمارے قریب ہوں، ہمارے نزدیک محترم ہوں، وہ ایسے افراد کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایسے افراد کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک اور قانون بھی ملتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ افراد جو ہمارے قریب ہیں اور ہماری دوستی میں ان کی شہرت ہوتی ہے، وہ ایسے افراد کی مذمت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پس یہاں پر ایسے افراد کی حفاظت کرنا یہ نہایت اہم کردار ہے، لہٰذا ایسے میں اگر امام معصوم ایک ایسے صحابی کی مذمت کر دیں تو در واقع اس مذمت کرنے کے نتیجے میں ائمہ معصومین کے جو دشمنان ہیں وہ اس مذمت کی خاطر اس صحابی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اسے طرد کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ بن زرارہ بن اعین بن سنن بن شیبانی کوفی کو در واقع یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے بابا کو ہمارا سلام دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اگر ہم حسب ظاہر ان کی مذمت کرتے ہیں تو وہ جان لے کہ یہ مذمت در واقع ان کی حفاظت کی خاطر ہے، در واقع یہ ان کے دفاع کی خاطر ہے، کیوں؟ چونکہ وہ زرارہ ہماری ولایت یعنی ہمارے شیعہ ہونے کے باعث پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ زرارہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا
عقیدت مند ہے، لہٰذا اس عنوان سے وہ زرارہ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر زرارہ کی مذمت کر دی جائے تو اس مذمت کے نتیجے میں وہ زرارہ کی تعریف کریں گے، زرارہ کے قریب ہوں گے اور زرارہ سے جو ہے وہ مطالب علمیہ اسلامیہ کو دریافت کریں گے۔ پس درواقع مقصود یہ ہے کہ زرارہ سے اسلامی حقائق کو منتشر کروایا جائے، لہٰذا زرارہ کی مذمت کرنا علی الظاہر اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے آثار کو منتقل کیا جا سکے، تاکہ آثار نبوت کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ آثار اہل بیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت کو فروغ دیا جا سکے، اور وہ افراد جو زرارہ کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرنے کے لیے یا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی آستینیں اوپر کر رہے ہیں، وہ زرارہ کو تکلیف نہ پہنچائیں اور زرارہ کی درواقع حفاظت ہو جائے۔ پس معلوم ہو کہ زرارہ کوفہ میں باقاعدہ درس دیا کرتا تھا اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں زرارہ کا ایک اہم بنیادی کردار ہے۔ بعض لوگوں نے زرارہ سے متعلق ایک کتاب کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے، البتہ اس کتاب کی کس قدر جو ہے وہ مستند ہے کہ واقعاً زرارہ کی طرف اس کی نسبت درست ہے یا نہیں، یہ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن کتاب کا نام کتاب الاستطاعت والجبر والعہود، ایک اس قسم کی کتاب زرارہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ زرارہ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان شاگردوں میں نہایت نامور شاگردوں میں جمیل بن دراج ایک نہایت نامور، نہایت اہم صحابی ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے، اور زرارہ کے شاگردوں میں ایک نہایت اہم کردار ہے ان کا۔ عزیزان محترم، زرارہ کے انتقال سے متعلق بھی اختلاف نظر پایا جاتا ہے، لیکن اتفاق نظر یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 2 ماہ بعد زرارہ کا انتقال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ زرارہ کا انتقال 78 سال کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی 148 ہجری قمری کو زرارہ کا انتقال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یوں نقل کیا ہے کہ زرارہ کا انتقال 80 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے زرارہ 150 ہجری قمری کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پس عزیزان محترم، زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی ایک نہایت جلیل القدر صحابی ہے حضرات اہل بیت علیہم السلام کے اصحاب میں، کہ مرحوم قشی اسے شیخ و اصحابنا کے عنوان سے یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ توجہ فرمائیں کہ امام جعفر صادق کا یہ کلمہ کہ اگر زرارہ نہ ہوتا تو آثار نبوت محو ہو جاتے، در واقع اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رسول خدا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے بعد اسلام کو احیا کرنے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا بنیادی کردار رہا ہے۔ امام باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے، اور امام جعفر صادق کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے۔ پس اگر وہ تعلیمات جو اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں، ان تعلیمات کو دیکھا جائے جو در واقع شیعہ عقیدے کے مطابق اسلام کی درست ترجمانی کرتی ہیں، اسلام کی درست تصویر کو پیش کرتی ہیں، تو ان تعلیمات کو رسول خدا سے امیر المؤمنین نے نقل کیا ہے، اور پھر اس وسیع پیمانے پر جو نقل کیا گیا وہ امام محمد باقر سے، امام جعفر صادق سے، اور پھر اس کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل کیا گیا ہے۔ پس عزیزان محترم، وہ تعلیمات جو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئیں، اگر آپ زرارہ کو بیچ میں سے نکال دیں تو در واقع وہ تمام کی تمام تعلیمات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب محو ہو جاتی۔ لہٰذا زرارہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو آثار نبوت محو ہو جاتے، اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے بابا کی احادیث محو ہو جاتی۔ لہٰذا عزیزان محترم، زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی
اصحاب ائمہ کی فہرست میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی وجہ سے مرحوم قشی نے اپنی کتاب رجال میں، مرحوم طوسی نے اپنی کتاب اختیار و معرفت الرجال، جو در واقع وہی رجال قشی ہے اور اس کی تفصیل اور تشریح اور تکمیل ہے، اس میں زرارہ کو اصحاب اجماع سے بیان کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال زرارہ بن اعین بن سنن شیبانی کوفی کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے معارف کی نشر و اشاعت اور ترویج میں زرارہ کے جو کردار ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔